عزیز طلبہ، پچھلے ہفتے ہم نے 9th جماعت کی سیاسیات کا پہلے سبق کے پہلے حصے کا مطالعہ کیا تھا۔ اس ہفتے ہم اسی سبق کے اگلے حصے کا مطالعہ کریں گے۔ چونکہ سبق کافی طویل تھا، اس وجہ سے ہم نے 2 حصوں میں اس کی اسٹڈی کی ہے۔ دیکھیں گے آج آپ کی کتاب میں پہلی سائیڈ ریڈنگ کون سی ہے۔ اصلاح کی دوڑ۔ یہاں پر ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا کہ سرد جنگ کے کیا کیا اثرات ہوئے۔ ان اثرات میں تھا فوجی تنظیموں کا قیام، دنیا کی قطبینی تقسیم، اصلاح کی دوڑ، علاقائی تنظیموں کا قیام، عدم وابستگی، تحریک عدم وابستگی کا تجزیہ وغیرہ۔ تو ہم اس میں سے 2 پوائنٹ جو ہیں وہ پہلے ہی پڑھ چکے تھے، فوجی تنظیموں کا قیام اور دنیا کی قطبینی تقسیم۔ آج ہم اصلاح کی دوڑ دیکھتے ہیں۔ سپر پاور ممالک نے ایک دوسرے کو شہ مات دینے کے لیے بڑے پیمانے پر اسلحہ سازی شروع کر دی۔ زیادہ سے زیادہ مہلک ہتھیار بنانے کے لیے درکار ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے دونوں میں مقابلہ آرائی شروع ہو گئی، لیکن دونوں بڑی طاقتوں کی اسلحہ سازی کی دوڑ کی وجہ سے عالمی امن و سلامتی کو خطرے لاحق ہوتے گئے۔ اسلحہ پر قابو اور ترک اسلحہ کی کوششیں بھی اسی دور میں کی گئیں۔ سائیڈ ریڈنگ ہے علاقائی تنظیموں کا قیام۔ ان سپر پاور ملکوں کی مسابقت میں امداد کے لیے ترقی پذیر ممالک نے علاقائی سطح پر باہمی تنظیمیں قائم کی۔ ان ممالک کی نظر میں معاشی ترقی اہم تھی۔ یورپی ممالک نے یورپی یونین قائم کی تو جنوبی مشرقی ایشیائی ممالک نے سنگاپور، تھائی لینڈ، ملیشیا، انڈونیشیا، فلپائنز وغیرہ ممالک پر مشتمل آسیان تنظیم قائم کی۔ آپ کی کتاب کی اگلی سائیڈ ہیڈنگ ہے عدم وابستگی۔ سرد جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی جہاں ایک جانب دنیا کی تقسیم جاری تھی، وہیں کچھ ممالک نے کسی بھی سپر پاور کے گروہ میں شامل نہ ہو کر ناوابستہ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا، جسے تحریک عدم وابستگی کہا جاتا ہے۔ سرد جنگ کے دوران تحریک عدم وابستگی ایک اہم تحریک تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد براعظم ایشیا اور افریقہ کے نئے آزاد ممالک نے عدم وابستگی کے نظریات کی حمایت کی، جس کے بعد سے یہ ایک اہم تحریک بن گئی۔ 1961 عیسوی میں بھارت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو، یوگوسلاویا کے صدر مارشل ٹیٹو، مصر کے صدر جمال عبد الناصر اور انڈونیشیا کے صدر ڈاکٹر احمد سوکارنو اور گھانا کے وزیر اعظم کوامے نکورما کی زیر قیادت اس تحریک کا آغاز ہوا۔ سائیڈ ریڈنگ آتی ہے یہاں پہ تحریک عدم وابستگی کا تجزیہ۔ ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں، دیکھیں گے۔ تحریک عدم وابستگی نے نوآبادیات، سامراجیت اور نسل پرستی کی مخالفت کی۔ اس تحریک نے بین الاقوامی مسائل اور تنازعات کے پرامن حل پر زور دیا۔ بھارت نے پنڈت جواہر لال نہرو کی رہنمائی میں اس تحریک کی قیادت کی۔ بعد کے دور میں بھی بھارت نے اس تحریک کی فعال حمایت کی ہے۔ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد بھی اس تحریک کی اہمیت میں کمی نہیں آئی۔ یہ تحریک انسانیت، عالمی امن و سلامتی اور مساوات کی قدروں پر مبنی ہے۔ اس تحریک نے زیر ترقی ممالک کو متحد ہونے کی ترغیب دی ہے۔ اس تحریک نے بین الاقوامی تنازعات کے پرامن حل کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ترک اسلحہ اور انسانی حقوق کی پابجائی کے معاملات میں قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے اس تحریک نے غریب اور غیر ترقی یافتہ ممالک کے مسائل کو پرزور طریقے سے پیش کیا۔ اس تحریک نے ایک نئے عالمی معاشی نظام NIEO کے قیام کا مطالبہ کیا۔ مختصراً یہ کہ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد بھی اس تحریک کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ اس تحریک نے زیر ترقی ممالک کو متحد ہونے کی ترغیب دی، بین الاقوامی سیاست میں متعدد معاشی اور سماجی تبدیلیوں کے رجحانات پیش کیے، ان ممالک کو بین الاقوامی سیاست میں باوقار مقام دلانے کا یقین دلایا۔ کتاب کی اگلی سائیڈ ہیڈنگ ہے سرد جنگ کا خاتمہ۔ 1945 سے عالمی سیاست پر اثر انداز ہونے والی سرد جنگ بعد میں اختتام پذیر ہو گئی۔ سرد جنگ کا خاتمہ گزشتہ صدی کے اواخر کا ایک اہم واقعہ ہے۔
سرد جنگ کے خاتمے کی کئی وجوہات تھیں، دیکھیں گے وہ کون سی وجوہات تھیں۔ نمبر 1، سوویت یونین نے کھلی معیشت کی پالیسی اختیار کی، جس سے معاشی نظام پر حکومت کی گرفت میں کمی واقع ہوئی۔ نمبر 2، سوویت یونین کے اس وقت کے صدر میخائیل گورباچوف نے تشکیل نو اور شفافیت کی پالیسی پر عمل کیا۔ ان پالیسیوں کی وجہ سے ذرائع پر گرفت میں کمی واقع ہوئی، سیاسی اور معاشی شعبوں میں اہم تبدیلیاں آئیں، یعنی ان شعبوں کی تشکیل نو کی گئی، جس کی وجہ سے جمہوریت کاری کا رواج عام ہوا۔ تیسرا پوائنٹ ہے، سوویت یونین کے زیر اثر مشرقی یورپ کے ممالک نے سرمایہ دارانہ اور جمہوری نظام اختیار کیا، جس کی وجہ سے وہاں حکومتیں تبدیل ہو گئیں۔ اور آخری پوائنٹ ہے، سوویت یونین کا شیرازہ منتشر ہو گیا اور نئے ممالک وجود میں آ گئے۔ روس سوویت یونین کا سب سے بڑا ملک تھا۔ یہاں پہ دیا ہوا ہے، بھلا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ناٹو تنظیم آج بھی موجود ہے، لیکن اس کی نوعیت عسکری نہیں ہے، یعنی یہ پہلے ایک فوجی تنظیم تھی، لیکن آج یہ عسکری تنظیم نہیں ہے، بلکہ بہت سارے ممالک اس تنظیم کے رکن ہیں۔ لفظ تجویز کیجئے۔ ایک ہی سپر پاور جس پر کئی ممالک منحصر ہوں، ایسے بین الاقوامی نظام کو یک قطبی نظام کہا جاتا ہے۔ دو سپر پاور ملکوں کے درمیان ممالک کی تقسیم کو قطبینی تقسیم کہتے ہیں۔ اگر بین الاقوامی نظام میں کئی ممالک سپر پاور کی حیثیت سے نمودار ہو جائیں تو اسے کیا کہا جائے گا؟ جواب ہے، اسے کثیر قطبی نظام کہا جائے گا۔ جنگوں کا کھوکھلاپن کے موضوع پر مندرجہ ذیل نکات کی مدد سے مضمون لکھنے کے لیے کتاب میں کہا جا رہا ہے۔ آپ کو مضمون نہیں لکھنا ہے، لیکن اس تعلق سے آپ کو مزید معلومات حاصل کرنا ہے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ سرد جنگ کے بعد دنیا کس طرح کی ہو گئی یا دنیا میں کیا تبدیلیاں ہوئی، دیکھتے ہیں۔ سوویت یونین کا شیرازہ منتشر ہونے کے ساتھ ہی سرد جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ سپر پاور رہ چکے اس ملک کے بکھر جانے کی وجہ سے بین الاقوامی سیاست میں بھی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ دیکھتے ہیں وہ کون سی تبدیلیاں تھیں۔ نمبر 1، عالمی سیاست میں امریکہ واحد سپر پاور رہ گیا۔ نمبر 2، مختلف ممالک کے درمیان تجارتی اور معاشی تعلقات کے فروغ کے لیے ماحول سازگار ہو گیا۔ سرمایہ، محنت، عالمی بازار اور معلومات کی عالمی سطح پر توسیع ہوئی۔ لوگوں میں نظریات کا تبادلہ بھی آزادانہ طور پر ہونے لگا۔ نمبر 3، تمام ممالک نے تجارتی تعلقات کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے دیگر ممالک کی امداد کا تصور پس پشت چلا گیا۔ اس کی بجائے معاشی تعلقات کے قیام کی کوششیں ہونے لگی، یعنی پہلے جس ملک کو دشمن کہا جاتا تھا اسے اب مقابل ملک کہنے کا تصور سامنے آیا۔ نمبر 4، اقوام متحدہ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا۔ عالمی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ کو ٹھوس اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ اقوام متحدہ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ واپس سے دنیا میں کسی بھی طرح کی جنگ کے خدشات وہ منڈلانے نہ لگیں، اور مختلف طریقے سے وہ امن و سلامتی کو قائم رکھنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے، ماحولیاتی تحفظ، انسانی حقوق کی حفاظت، مساوات مرد و زن، قدرتی آفات کا مقابلہ جیسے معاملات کو عالمی نوعیت حاصل ہو گئی، اور دنیا کے تمام ممالک ان پوائنٹس کو یا ان موضوعات پر غور و فکر کرنے کے علاوہ عملی اقدامات بھی کرنے لگے۔ آپ کی کتاب کی آخری سائیڈ ہیڈنگ ہے، عالم کاری کا مفہوم۔ عالم کاری سے مراد گلوبلائزیشن ہے۔ دیکھتے ہیں اس کا کیا مفہوم ہے۔ سرد جنگ کے بعد تجارت اور معاشی تعلقات میں شفافیت آ گئی، نیز محنت، سرمایہ، بڑے بڑے بازار اور معلومات کی دنیا بھر میں توسیع ہوئی۔ عالمی سطح پر لوگوں میں خیالات و نظریات کا تبادلہ شروع ہوا۔ اطلاعاتی ٹیکنالوجی میں انقلاب کی وجہ سے دنیا کے واقعات اور معلومات دور دور تک پہنچنے لگے۔ ملکوں کی سرحدوں کو پہلے جیسی اہمیت نہ رہی۔ ان تمام سرگرمیوں کو عالم کاری کہا جاتا ہے۔
علمکاری کے جس طرح کے فوائد ہیں اسی طرح کے اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ وہ نقصانات کیا ہیں دیکھیں یہاں پر، متعدد ممالک کی معیشت باہم مربوط ہونے کی وجہ سے، یعنی مختلف ممالک کی جو معاشی حالت ہے وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، اس وجہ سے تجارت اور معاشی اتحاد میں اضافہ ہو گیا، بازار میں تیزی آ گئی، لیکن اس کے باوجود غریب اور امیر ممالک کے درمیان خلیج کم نہیں ہوئی۔ اس سبق میں ہم نے 1945 کے بعد سے عالمی واقعات کا مطالعہ کیا ہے۔ سرد جنگ کے دوران دنیا اصلاح کی دوڑ اور ترک اصلاح کی کوششوں کو سمجھا ہے، عالمکاری کا مفہوم بھی جان لیا ہے۔ اگلے سبق میں ہم بھارت کی خارجہ پالیسی کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر آپ کے سبق کا جو ہے وہ خاتمہ ہوتا ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے جو سبق شروع کیا تھا اس ہفتے وہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو اس سبق کی بچی ہوئی سرگرمیاں دی جا رہی ہیں PDF کی شکل میں، اسے آپ کو جس طرح PDF میں جس ترتیب سے لکھا ہوا ہے بالکل اسی ترتیب کے ساتھ اپنی سیاسیات کی کاپی میں اتارنا ہے۔ آپ کو کاپی کمپلیٹ کرنا ہے کیونکہ اسکول کھلتے ہی آپ کی کاپی کی جانچ ہوگی، اور جانچ ہونے کے بعد جن بچوں کی کاپیاں مکمل نہیں ہوں گی ان بچوں کو انٹرنل مارکس نہیں دیے جائیں گے۔ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو جو ہے پچھلے ہفتے بھی دیا گیا ہوم ورک اور اس ہفتے کا دیا گیا ہوم ورک بھی کمپلیٹ کرنا ہے۔ پچھلے ہفتے آپ کو دیا گیا تھا سوال نمبر 1، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3۔ اس ہفتے آپ کو PDF میں دیا جا رہا ہے سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 4 کے کچھ کوسچنز جو ہیں وہ آپ کو ہوم ورک کے طور پر دیے جائیں گے۔ اسی طرح سوال نمبر 5 جس طرح دیا گیا ہے بالکل اسی طرح آپ کو کالم بنا کر اسے آپ کی کاپی میں اتارنا ہے۔